السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين البقي الكريم من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کی اور شب رسالت کی قربان اور سراجہ کی چاہنے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی دیوان والی آواز سے قبل ہمارا اپنے در انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ امت غزرہ کی جانب پر لگا اور حضرات اللہ مدنی کی راجدار موسیٰ جناب رحمت مجتبہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں قسم رحمت و سلام کا سلام پیش کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فعادم الجند والعلماء وصحابه وبارك وسلم. ایک بڑے جو مقصد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عافیت نعمت و شفاعت حضور الرسول کی زیارت و علی وصحبہ ابدا حصول برکت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام تعالی علی سیدنا محمد النبی الذي كان يعرف الحب والخوارج والحوارج وحسن الخواتم والسلام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل من عتب نفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. حضرت سیدنا موسیٰ کریم اللہ نبی علیہ السلام کے ذکر ہے جیسے پر ہم نے سماعت کیا کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل پر فرعون نے ظلم و ستم کیے. اب اس کے بعد ذکر آتا ہے کہ کس طرح پر اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کی گرفت کی. فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور بے شک ہم نے فرعون والوں کو برسوں قحط اور پھلوں کے گھاٹے سے پکڑا تاکہ وہ نصیحت مانے. تو جب انہیں بھلائی ملتی تو کہتے کہ یہ ہمارے لیے ہے، اور جب برائی پڑتی تو موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ والوں سے بدشگونی رہتے. سن لوگ ان کے نصیبے کی شامت تو اللہ کی آئے لیکن انہیں اکثر لوگ نہیں جانتے. اب رب تبارک و تعالی نے فرعون کی طرف اپنا عذاب نازل کیا. تو سب سے پہلے اللہ تعالی نے اسے پھلوں اور اناج کے قحط کے ذریعے سے اناج یعنی کہ دانہ جوار گیہوں وغیرہ تو یہ پیٹ بھرنے کے کام آتا ہے اور پھل لذت کے لیے کھائے جاتے ہیں. لہذا حال یہ ہوا کہ دیہاتوں میں اناج اگنا بند ہو گیا اور شہروں میں پھل اگنا بند ہو گیا. شہروں سے پھل آنا یعنی شہر میں اناج نہیں پہنچتا اور دیہاتوں میں شہر سے پھل نہیں پہنچتے تھے. اور حال یہ تھا کہ کھجور کے درخت پر صرف ایک ہی کھجور اگتی تھی اور تمام دریا ندی تالاب وغیرہ خشک ہو گئے اور بارش بھی جو ہے روک دی گئی. لہذا اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب بندے سرکشی کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں اور اس کا شکر نہیں کرتے تو وہ اپنی نعمتوں کو روک لیتا ہے تاکہ بندوں کو عبرت ہو اور وہ اس کی طرف دوڑے. آفات مالیات پریشانی مصیبت کا آنا اس لیے ہوتا ہے تاکہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. لہذا اس دوران فرعون نے خود اپنے خدائی دعوے کو چھوڑ بیٹھا تھا کیونکہ قوم بھی دیکھ چکی تھی. وہ خود بھی محسوس کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو جو خدا کہواتا تھا جب قوم اس قحط کے حالات سے گزر رہی تھی تو وہ خود بھی نہ قوم کے لیے کچھ کر سکتا تھا اور نہ ہی قوم جو ہے تو
اس سے کچھ مانگتی تھی، کیونکہ قوم بھی جان رہی تھی کہ یہ کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا دوسری عذاب والی قوموں کو اس قدر ڈھیل نہیں دی گئی جس قدر ڈھیل فرعون کو دی گئی، چونکہ اس پر مختلف قسم کے عذابات آتے ہیں، 6 قسم کے عذاب آئے۔ پہلا جو عذاب تھا یہ کئی سال تک کہ آپ تفسیر فرماتے ہیں، 63 سال، اس کے ذریعے سے اللہ نے اسے ایک موقع دیا تاکہ وہ عبرت حاصل کرے اور اپنی خدائی سے اور اپنے ظلم سے توبہ کر کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے، لیکن جب اسے اس سے بھی نصیحت نہ ہوئی تو اس کے بعد 5 عذاب لگاتار بھیجے، اس کا ذکر آ گیا۔ لہٰذا جب بھی کوئی عذاب آتا تو فرعون اور اس کی قوم دوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتی اور کہتی کہ ہم سے اس عذاب کو اٹھا لو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس عذاب کو اٹھا لے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر کے تمہارے ساتھ بھیجیں گے۔ لیکن جب عذاب اٹھا لیا جاتا تو یہ پھر اپنے وعدے سے پھر جاتا۔ تو یہ مہلت اس لیے ملی کیونکہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی، اس لیے اس کو یہ موقع دیا گیا، ورنہ دیگر قوموں پر جو عذاب آئے وہ ٹلے نہیں۔ لہٰذا فریضہ جاتم حسن، یہاں فرعونیوں کی سخت غفلت اور انتہائی اور سرکشی کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی کہ جب بھی ان کو کوئی مصیبت پہنچتی، کوئی بھلائی اگر ان کو ملتی تو کہتے ہیں ہمارا اپنا نصیب ہے، اگر اچھائی ان کو ملتی، کسی چیز میں فائدہ ہوتا تو کہتے ہیں تو ہمارے حصے میں لکھا ہی ہوا تھا، لیکن جب ان کو کوئی برائی پہنچتی، کوئی نقصان پہنچتا تو کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے ہوا ہے، یہ جو ہم پر مصیبت آ رہی ہے یہ ان لوگوں کی وجہ سے آ رہی ہے۔ چونکہ اہل عرب بھی جو ہے تو یہ بدشگونی لیا کرتے تھے، بدفعالی جس کو کہتے ہیں وہ لیا کرتے تھے، یعنی کہ اہل عرب کا حال یہ تھا کہ وہ جب سفر کے لیے نکلتے تو وہ چڑیوں پرندوں وغیرہ سے جو ہے تو بدفعالی لیتے، یعنی کہ اگر کوئی راستے سے گزر رہا تھا، کوئی کام کے لیے گھر سے نکلا، کہیں جا رہا ہے یا سفر کے لیے جا رہا ہے اور راستے میں کوئی پرندہ دیکھا تو اس کو اڑاتا تھا، اگر وہ سیدھی راہ نکل جاتا تو اس کو وہ سانح کہتے تھے، اس سے نیک شکون لیتے تھے، اچھا شکون لیتے، اور اگر وہ پرندہ بائیں راہ نکل جاتا تو اس کو وہ بارح کہتے تھے اور اس سے برا شکون لیتے اور واپس گھر کو لوٹ آتے، کوئی کام نہیں کرتے۔ یہ اہل عرب کا بھی طریقہ تھا، ان کو بھی سرزنش کی گئی، ان کو بھی یہاں بتایا گیا کہ اس سے پہلے بھی فرعون نے اسی حرکت کی، لہٰذا فرعون کو جب کوئی اچھائی پہنچتی تو وہ کہتا کہ یہ تو میرے اپنے نصیبے سے، میرے اپنے حصے کی چیز ہے، لیکن جب کوئی برائی پہنچتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے دیتا کہ جب سے ہمارے ملک میں سائے ہوئے ہیں، جب سے موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اور جب سے لوگ ان پر ایمان آ رہے ہیں، اس وقت سے ہم پر جو ہے مصیبتیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ لہٰذا یہ کفار کا طریقہ ہے کہ وہ اہل ایمان اور اللہ والوں کو جو ہے تو بدفعالی سے لیتے ہیں اور ان کو جو ہے تو برا سمجھتے ہیں، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ جیسے آج بھی وہابی دیوبندی اللہ والوں سے بدشگونی لیتے، یہ کیا تم کو پوچھتے رہی ہے، ان کی تم تعظیم کرتے رہتے ہو، ان کے پیچھے لگے رہتے ہو، ان سے برکت لیتے رہتے ہو، تو یاد رکھیں کہ اللہ والوں سے برکت ملتی ہے، ان سے نقصان نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا فرعون خود منحوس، انسان کے اپنے اعمال منحوس ہوتے ہیں، انسان کے اپنے برے کرم، اپنے برے اعمال، برے عقیدے جو ہے تو وہ منحوس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس پر مصیبتیں آتی ہیں۔ جس طرح نیک اعمال کرنے سے اللہ کی رحمت کا حصول ہوتا ہے اور بندوں کو فائدے حاصل ہوتے ہیں، اسی طرح گناہ کرنے سے اور برے کام کرنے سے اللہ کا عذاب، اللہ کی ناراضگی، اللہ کا عقاب نازل ہوتا ہے، بندے پریشانیوں اور مصیبتوں میں جو گھیر جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کی تردید کی جا رہی ہے، یہاں پر فرعون اور فرعونیوں کی تردید کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح کی بدشگونی لے رہے ہیں، یہ خود ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو 2 خبریں دی، ایک بنی اسرائیل کی ہلاکت کی اور دوسرے فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت کی، اور چونکہ اس کی ترتیب یوں تھی کہ پہلے فرعون پر بتدریج کچھ عذابات آئے تاکہ وہ اسے مہلت مل جائے اور وہ سدھر جائے، لیکن جب وہ نہیں سدھرا تو اس کے بعد جو ہے اسے قتل کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بنی اسرائیل کی خلافت آنے والی تھی۔ لہٰذا فرعون کی ہلاکت اچانک نہیں ہوئی، جیسا
طرح کہ بنی اسرائیل یہ سمجھے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب بھیج دیا کہ فرعون ہلاک ہو جائے گا تو وہ یوں سمجھ بیٹھے تھے کہ بس اچانک فرعون مر جائے، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ رب کی شان ہے کہ وہ بندوں کو مہلت دے دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، لہٰذا مختلف شکلوں میں ان کے اوپر عذاب بھیجیں گے۔ لہٰذا سب سے پہلے یہی قحط سالی کا عذاب ہے، قحط ہر طرف پھیل گیا، ہر طرف سوکھا ہو گیا اور آنے لانے کو یہ لوگ جو ہے تو محتاج ہو گئے۔ تو اب اس وقت فرعون بھی اپنے دعووں سے برطرف ہو گیا اور قوم بھی سمجھ گئی اچھی طریقے سے، لہٰذا اب ان کے خوشحالی کے اور آرام کے دن جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ تو یہ کیا کہنے لگے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہوا۔ اس سے پہلے 400 سال جو اس کی زندگی گزری، جس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ جو اس کی زندگی تھی تو اس نے 400 سال تک کے جو بادشاہت کی اسے کوئی پریشانی نہیں آئی، تو لہٰذا وہ سمجھتا تھا کہ بس ہم جو ہے ہمارے نصیبی کی یہ چیز ہے۔ لیکن جب سے موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے دعوے نبوت کیا اور لوگ ان پر ایمان لائے، اس وقت سے یہ پریشانیاں اور یہ آفتیں ہم پر جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی۔ لہٰذا یہ اچھا بات سمجھے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، چاہے وہ مومنین ہی پر کیوں نہ ہو، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں تاکہ بندہ بیدار ہو جائے، وہ سمجھ جائے، ہوش میں آ جائے کہ مجھ سے غلطی کہاں ہو رہی ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور رب کی بارگاہ میں آ کر کے جو ہے تو وہ سجدہ ریز ہو جائے اور رب کی عطا ہونے والی نعمتوں پر اس کا جو ہے تو شکر ہو جاتا ہے۔ ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آئی کہ جس کو نبی کے در سے فیض نہیں ملتا، نبی کے دروازے سے جس کو ہدایت نہیں ملتی، اس کو دنیا میں کہیں پر بھی ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ نبی سب سے اہم چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اب جس کو نبی ہی سے ہدایت نہ ملے، وہ دنیا کی کسی کونے میں چلا جائے، کوئی عمل کر لے، اس کو جو ہے تو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ لہٰذا فرعون جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے در تک ٹھکرایا ہوا، لہٰذا اتنے عذابات بھی آئے تنبیہ کے طور پر، کبھی جو ہے اس کو احساس نہیں ہوا۔ اور یوں کہ نبی کی جو خدمت ہوتی ہے وہ سب کو فائدہ دے دیتی ہے، جو بھی نبی کی خدمت کرتا ہے اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کا صلہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی تھی، پرورش کی تھی، تو صلہ یہ ملا کہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ آپ سنیں کہ 5 عذاب آئے لیکن ٹلتے رہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ جیسے کہ حضرت سیدنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ابو طالب نے کی، تو صلہ یہ ملا کہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی میری پرورش کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کو جنت کے کچھ پہلے حصے میں رکھا ہے، جہاں عذاب سب سے الگ درجے کا۔ ابو طالب نے حضور کی ولادت کی خوشی منائی، تو جس انگلی سے لوہی کو آزاد کیا اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے تو پیر کے دن اس کے عذاب میں کمی بھی کر دیتا ہے اور اسی انگلی کے ذریعے اس کو جو ہے تو پانی بھی عطا کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نیک بندوں کو یوں ہی نیک اعمال کو منحوس سمجھنا یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ فرعون اور فرعونیوں کا طریقہ کہ جو اللہ والوں اور نیک اعمال کو اتنا سمجھتے ان سے بدشگونی لیتے ہیں، لہٰذا تو ہمارے اپنے اعمال ہوتے، پورے اعمال ہوتے، جو ہمارے پورے عمل ہوتے وہ ناموسن والے ہوتے ہیں، ورنہ اللہ والے بڑے بابرکت ہوتے ہیں کہ جہاں چلے جاتے، جس جنگل میں چلے جاتے اسے منگل کر دیتے، ان کے قدم جہاں پر جاتے ہیں اللہ وہاں جو ہے آبادیاں فرما دیتا ہے۔ بہرحال اس میں چونکہ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے بات کروں، تو غرض یہ کہ اللہ والوں سے ہر کسی کو جو ہے تو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اب ایک چیز یہ ہے کہ جس وقت قحط سالی کا عذاب آتا ہے تو ہوتا ہے کہ گیہوں کے ساتھ کبھی کبھی جو بھی پسے جاتے ہیں، تو اسی طرح جب کبھی پوروں پر عذاب آتا ہے تو کبھی کبھی اچھوں کی بھی پکڑ ہو جایا کرتی ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، یا تو یوں کہ وہ اچھے ان لوگوں کو برائی سے نہیں ہوتے، یا یوں کہ پھر اللہ تعالیٰ اگر نیکوں کے درجے بلند کرنا چاہتا ہے تو ان پر بھی جو ہے تو مصیبتیں ڈال دیتا ہے تاکہ وہ صبر، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ کافروں کے لیے عذاب ہوتا ہے لیکن مومنوں کے لیے رحمت ہوتا ہے، ان کے گناہ چھڑ جاتے ہیں اور اس سے توفیق مل جاتی ہے خدا کی طرف آنے
لہٰذا یہی ہوا کہ فرعونیوں پر جب عذاب آیا 3 سال کا تو اس وقت بنی اسرائیل بھی کچھ حد تک متاثر ہوئے، کیونکہ قید پڑا ہوا تھا ہر طرف، تو اس قید سے بنی اسرائیل بھی جو ہے تو 2-4 ان کو بھی جو قید کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ نے کرم کیسا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے اپنے ذکر کو ان کی غذا قرار دی۔ بنی اسرائیل اس قحط کے زمانے میں اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کا نام لیتے، اللہ کرتے، ان کا پیٹ بھر جاتا، ان کو نہ بھوک لگتی نہ پیاس لگتی، جیسے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پورے قیامت میں، قیامت سے پہلے جب دجال کا خروج ہوگا اس وقت قحط سالی عالم یہ ہوگا کہ پوری دنیا قحط سے جوجھ رہی، اس وقت مومنین صرف اللہ کا ذکر کریں گے اور اللہ کا ذکر ہی جو ہے ان کے لیے غذا کا کام کرے گا، نہ انہیں بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی، جو اللہ کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، اسے بھوک اور پیاس کا جو ہے تو احساس نہیں ہوگا۔ تو یہ رب تعالیٰ کا جو ہے تو کرم ہوتا ہے۔ لہٰذا فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب میں جو ہے تو گرفتار کیا۔ اب چونکہ ایک چیز یہ ہے کہ آپ اپنی مثال کی روایت میں یہ بیان فرمایا کہ کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی، مراد یہ ہے کہ کفار و مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ جانور جو ہے وہ منحوس ہوتے ہیں، یا کچھ جانور کچھ پرندے منحوس ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر کے وہ اپنا راستہ بدل لیتے ہیں۔ جیسے آج بھی بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ بلی راستے سے گزر گئی وہ میرے سفر پہ نہیں کرا، کوا جو ہے تو آواز کر دیا اور بھی ایسا ہوگا یا ویسا ہوگا، الٹوں کی آواز سن لی تو پھر ایسا ہوتا ہے، گدھے کی آواز سن لی تو ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ بدشگونی جو لوگ لیتے ہیں تو اس سے آپ کا کریم علیہ السلام نے منع فرمایا، بلکہ ایک روایت میں آپ کا کریم علیہ السلام نے اس کو شرک فرمایا۔ یہ شرک ہے، یہ شرک خفی ہے، چھپا ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ کفار و مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ ان چیزوں کو بذات خود منحوس سمجھتے تھے کہ منحوسیت ہے ان کے، اور یہ انتظار کی وجہ سے انتظار ان سے ایسا ہوتا ہے۔ اب آیت کریمہ میں جو فرمایا گیا کہ لوگوں کو جو مصیبتیں پہنچتی ہے یا جو ان کے ساتھ اچھا شکر یا برا شکر ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور رسول فرما رہے ہیں کہ وہ شکر کوئی چیز نہیں ہوتی اس کو سمجھے۔ مراد یہ ہے کہ کفار مشرکین ذاتی طور پر کسی جانور میں یا پرندے میں اس چیز کو مانتے تھے، اس کا رد حضور نے فرمایا اور اس کو شرک کہا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ وہ ذاتی طور پر کل چیزوں کا مختار ہے، وہ مختار کل ہے۔ ہاں البتہ یوں ہے کہ انسان کو اچھائی برائی پہنچتی ہے، اس کے اسباب اللہ نے متعین کر رکھے، کوئی چیز ہے جس کا سبب بن جاتی ہے اور سبب کے ذریعے سے انسان کو یا تو بھلائی پہنچتی ہے یا برائی پہنچتی ہے۔ تو مومن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے وہ اسباب کو دیکھتا ہے، وہ سبب کو، یعنی کہ سبب اس چیز کو مانتا ہے اور اس چیز کو اللہ کی طرف سے جانتا ہے، لیکن کفار مشرکین سبب کو نہیں مانتے بلکہ اسی کو پھر ذات مان لیتے، اسی لیے حضور اسلام نے اس کو شرک جو ہے تو قرار دیا۔ لہٰذا کوئی جیسا کہ رسول علیہ السلام نے بارش کی نماز کے موقع پر اپنی چادر کو الٹ کر کے جو حضور نے دعا فرمائی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے آپ کو کیسا کیا، رسول علیہ السلام مجھے بھولنے کی بیماری ہے، سرکار سے بڑھو اپنی چادر کی چھاپ، اور آپ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا کر اسے واپس لاتے اور ابو ہریرہ کی چادر کے چاروں کونے پر حضور نے ڈال دیا اور اسے اٹھا کر کے ابو ہریرہ کو دے دیا، کائے سے اپنے سینے سے لگا۔ لیکن مجھے فرماتے ہیں اس دن کے بعد سے میں کبھی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک طرح سے نیک چیزیں بھی ہوتی، تو مومن کو چاہیے کہ وہ نیک شگونی ہے، بد شگونی ہرگز نہ لے۔ لہٰذا اسلام میں جو ہے وہ اچھا شگون لینا جائز ہے، لیکن بد شگونی بد فعالی لینا جو ہے اس کو جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا۔ لہٰذا بندوں کو چاہیے کہ وہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرے، کہ بے شک جو ہوتا ہے اور جو کرنا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے بعد فرمایا ہے وقالوا اللهم آتنا به من آیات لتسحرنا بها وما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستكبروا وقالوا قوم مجرمين۔ فرمایا کہ اب وہ کہنے لگے فرعون، بولے کہ تم کیسا ہی جو ہے تو جادو لے کر کے آؤ یا کیسی ہی نشانی لے کر کے آؤ، تم ہم پر کیسے بھی جادو کرو ہم تم پر ایمان نہیں لائیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے بھیجا ان کی طرف، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے
جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم کتنی نشانیاں مجھے سے لے کر کے آؤ، تم پہ چالو کرو، کچھ بھی کرو، تم پر ایمان نہیں لائے. تب اللہ نے فرمایا کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے ان کے اوپر بھیجا طوفان، یعنی کہ پانی کا طوفان، جراد، ٹڈی، امل، گھن، یعنی کہ گند یا کرنی یا چوہے جس کو بولتے ہیں، اور بدتفاقی یعنی محنت، بددغا اور خون، یہ 5 عذاب ان پر لگاتار آئے. آیات مفصلات بالکل کھولے ہوئے طور پر. وَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، مگر یہ قوم بڑی مجرم تھی، بڑی متکبر اور سرکش تھی کہ پھر بھی جو ہے تو اس قوم کو اس سے جو ہے تو نصیحت حاصل نہیں ہوئی. اللہ نے فرمایا سب سے پہلا عذاب فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، سب سے پہلا جو عذاب آیا وہ طوفان آیا. طوفان یہ طوف سے بنا، اور طوف کا معنی ہوتا ہے گھومنا، جیسے کہ طواف یعنی گھومنا، آگے کے گرد 7 چکر لگا، اس کو کہتے ہیں طواف. تو طوف یعنی گھومنا، اسی سے بنتا ہے طوفان. چونکہ جب بارش آتی ہے، طوفان آتا ہے تو وہ سب چیز کو گھیر لیتا ہے. تو اس وقت ہوا ہی کہ بنی اسرائیل اور یہ جو تھے کبتی اور سبتی پھر ایک ساتھ مل کر کے رہتے تھے. بستیاں آپس میں ملی بھی تھی، گھر آپس میں ملے ہوئے تھے، بلکہ ایسا بھی تھا کہ ایک گھر فرعونی کا تو اسی کی دیوار سے لگ کر بنی اسرائیل کا گھر. لیکن جب یہ عذابات آئے تو فرعونی محفوظ، فرعونی جو ہے عذاب میں مبتلا ہوئے، لیکن بنی اسرائیل کے گھروں میں اس کا اثر تک دیکھا نہیں گیا. اللہ نے ان کو جو محفوظ رکھا. جب طوفان آیا تو پانی ان کے گھروں میں داخل ہو گیا، فرعونی ہو گیا. یہاں تک کہ جو لیٹا ہوا تو وہ ڈوب جاتا، جو بیٹھا ہوتا وہ بھی ڈوب جاتا، جو کھڑا ہوتا پانی اس کے گلے تک آ جاتا. اگر پس قد ہوتا تب بھی کھڑا ہوتا تو اس کے گلے تک ہوتا، لمبے قد والا ہوتا کھڑا ہوتا تب اس کے گلے تک ہوتا. یہ اللہ نے ظاہر نشانی. لیکن جو بیٹھتا لیٹتا وہ ڈوب جاتا. ان کے پورے کھیت کھلیان سب جو تو ڈوب گئے، لیکن پانی بنی اسرائیل کے گھروں اور ان کے کھیتوں سے ہوकर آگے نکل جاتا. انہیں کوئی بھی جو تو پریشانی اور تکلیف اس وقت جو ہے تو ہرگز نہیں ہوئی. لہٰذا اس وقت جو سیلاب آیا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ اس سے مراد کیا تو غور. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد کیا تو چیچک ہے کہ اللہ نے ان کو اس جو ہے تو عذاب میں گرفتار کیا. تو بہرحال ان کا حال یہ تھا کہ ان کے ڈوب کر کے جو ہے تو پانی چڑھاتا تھا. اس کے بعد فرمایا وجہ، پھر جو تو دوسرا عذاب ہے یعنی کہ محنت دے جو وجہ یعنی مٹی، ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے ٹڈی جس کو بولتے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا جس نے ان کی فصلیں جو ہے پہلا عذاب آیا جب کر گیا، اور اس کے بعد جب فصلوں کی بات آ گئی سنے تو اس وقت جو ہے اللہ نے ٹڈی کا عذاب بھیجا. ان کا حال یہ رہتا ہے کہ یہ پورے کے پورے کھیت صاف کر جاتی ہے. لہٰذا اس میں جو ہے تو 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بحری اور ایک ہوتی ہے خشکی. لہٰذا اس کا جو نر ہوتا ہے وہ پیلا ہوتا ہے اور مادہ کالی ہوتی ہے، اور یہ حلال ہے. یہ جو تو بغیر ذبح کے حلال ہے. سب نے فرمایا کہ 2 جانور بغیر ذبح کے حلال ہے، مچھلی اور ٹڈی، اور 2 خون حلال ہے، ایک بلی کا اور ایک جو ہے کلیجی. تو لہٰذا اس کے ذبح کرنے کی جو ہے تو صورت نہیں ہے. ایکوں کو سب سے زیادہ نقصان کرتی ہے اور یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہے. یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ جس کا پیشاب بند ہو جائے، اگر وہ بڑی ٹڈی کو پکڑ کر اسے جلا کر اس کی دھنی لے تو اس کا پیشاب فوراً کھل جائے. اور اگر 12 ٹڈیاں لے کر کے ان کے سر اور ان کے پیر کاٹ دیے جائے اور اس کو آس نامی گھاس ڈال کر کے اس کو ملا کر کے پیا جائے تو اس طرح کی جو بیماری ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. اور جو بحری ٹڈی ہوتی ہے، بحری مکڑی بھی اس کو کہا جاتا ہے، پنجاب میں اس کو مکڑی کہا جاتا ہے، پنجاب میں اس کو جو ہے مکڑی بولتے ہیں. تو یہ جزام، اس کا جو گوشت ہے وہ جزام والوں کے لیے جو ہے بڑا مفید ہوتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ پہ بڑا لشکر جو ہے وہ قرار دیا کہ اللہ کا بہت بڑا لشکر. اس کے بعد فرمایا وہ امت. لہٰذا امت سے مراد جو ہے تو جو بعض نے اس کی 3 تفسیریں کی، گھن، سسری، اور ایک جو ہے تو چچڑی اور ایک کیڑی. 3 نام اس کے جو ہے تو آئے ہوئے. لہٰذا یہ وہ ہے جس کو بعض نے فرمایا کہ جو انسانوں کے سروں میں چو ہوتی ہے، بعض نے وہ مراد لیا. بعض نے کہا کہ جو جانور جو خاص کر کے بھینس وغیرہ کے جسم پر جو ایک قسم کی چھوٹی باریک چپکا ہوا ہوتا ہے، اس کو چیچڑی بولتے ہیں، یہ پلی بھی اس کو بولتے ہیں، تو وہ جو خون چوستا رہتا ہے اللہ نے اس کا عذاب بھیجا. بعض نے فرمایا کہ یہ جو گھن ہے، یہ پلی گھن یعنی کہ جو اناج میں لگ جاتا ہے گیا،
یقینی ایک وہ جانور ہے، ایک چھوٹا سا ایسا کہ جو اونٹ کے آنے کی آواز کو ایک دن پہلے بھی مسافر اتنی دور سے سن لیتا ہے، اور جب اونٹ آتا ہے تو اس کو آ کر کے چپک جاتا ہے۔ تو بہرحال تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا اور اس کی جو ہے پورے کے پورے کھیتوں کو صفا کر دیا، جس اناج میں لگ جائے تو پھر پورا کے پورا اناج جو ہے تو یہ ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا جو سرد ہوتی ہے اس کے بارے میں پکڑ گیا کہ اسے زندہ نہ چھوڑا جائے، اسے پکڑ کر کے جو ہے تو مار دیا جائے۔ چون کو زندہ چھوڑنا حافظے کو اور ذہن کو کمزور کرتا ہے، اور یہاں تک کہ مفسرین نے جو ہے فرمایا شامی فرماتے کہ ترش یعنی کھٹا سے کھانا، اور ایک اس میں کہ کوئی بھی کھٹی چیز کھانا، اور چون کو زندہ چھوڑنا، اور جو چوہے کا جھوٹا کھانا، یہ تین عمل ایسے ہیں کہ جس سے انسان کو بھولنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اگر کسی کو یہ معلوم کرنا ہے کہ عورت کے شکم میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو ایک چو پکڑ کر کے اس پر اسی عورت کے دودھ کے چکر میں کپڑے جب ڈالے جائے، اگر وہ چو اس کے دودھ سے باہر نکل آئے تو اس کا مطلب لڑکی ہے، اور لوٹ نکل کر آئے تو اس کا مطلب لڑکا ہے۔ اگر جس کا پیشاب بند ہو جائے اسی کے سر کی چو نکال کر اس کی پیشاب کی نالی میں ڈالا جائے تو فوراً پیشاب جو جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں حکمت رکھی ہے، اللہ کی کوئی چیز جو ہے تو بیکار نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے بہت کپڑا دیا، اس کے بعد میڈک کا عذاب ہے۔ میڈک بھی جو ہے تو دو طرح کے ہوتے ہیں، پودے جو کرواتے ہیں آواز کرتے ہیں، اور ایک ہوتے جو آواز نہیں کرتے، جو آواز کرتے ہیں ان کے کانوں کے نیچے سے جو ان کی آواز نکلتی ہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ میڈک اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے اور اس کی تصویر سبحان الملک القدوس، اس سے اللہ کا جو ہے وہ ذکر کرتا ہے۔ اگر کوئی عورت دریائی میڈک کو پکڑ کر اس کے منہ میں 3 دفعہ تھوک دے تو اسے کبھی حمل نہیں ٹھہرے گا۔ اور اس کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کا تیل اگر کبھی کوئی استعمال کرے تو فتح بار کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے، اور یہ کہ میڈک کا خون اگر کسی جگہ پر لگایا جائے تو اس جگہ پر جو کبھی بال نہیں ہوئے، اور اس کی چربی اگر کبھی دانت پر رکھ دی جائے انسان کے تو بغیر درد کے وہ دانت اپنی جگہ سے اکھڑ جائے۔ اس کے بعد بہت دما، یہ 5واں عذاب خون کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب بھیجا کہ ہر عذاب پہلے والے عذاب سے کئی زیادہ خطرناک ہوگا۔ یہ 5واں عذاب تھا، اللہ نے فرمایا کہ آیات مفصلات، یہ بالکل جو ہے تو کھلی ہوئی آیات تھی، اور اب اس کے درمیان عرصہ کی طرح ہو۔ ایک عذاب کے بعد جو دوسرا عذاب آتا اس میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ 1 سال کا عرصہ ہوگا، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ 1 مہینے کا عرصہ ہوگا، اور عذاب 1 ہفتے تک رہتا، سنیچر سے سنیچر تک کے عذاب رہتا، اور پھر درمیان کی مدت جو ہے 1 مہینے کی ان کو چھوڑ دیا جاتا تاکہ وہ لوگ جو توبہ کر لے اور رب کی طرف رجوع کر لے۔ بعض نے فرمایا کہ 20 سال کے اندر یہ 5 عذاب ہے، بعض نے فرمایا 10 سال کے اندر جو ہے یہ 5 عذاب جو ہے تو ظاہر ہو۔ آج یہ ہوا کہ جب فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے، یہ بیضا کا معجزہ دیکھا اور آسیہ کا معجزہ دیکھا، اس کے بعد جو ہے تو یہ قحط کا بھی معاملہ دیکھ لیا، ساری چیزیں جب انہوں نے دیکھ لی تو کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام تم بہت بڑے جادو، ہم تم پر جو ایمان نہیں لائے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ذکر مولا کریں گے قوم اور فرعون تھوڑی سرکش ہو گئے، اب انہیں اپنے عذاب سے اپنی گرفت ہو گئی۔ تب جو ہے تو ان پر اللہ تعالیٰ نے پہلا عذاب طوفان کا بھیجا، جس میں سنیچر سے سنیچر تک ایسی شدید بارش اور اس طرح کا طوفان تھا کہ ان کا گھروں سے باہر نکلنا جو ہے تو دشوار ہو گیا، اور جو بیٹھا ہوتا وہ ڈوب جا کر جو کھڑا ہوتا اس کے گلے تک جو ہے پانی ہوتا۔ اب اس قوم نے جب دیکھا کہ حال یہ ہو گیا ہے کہ باہر نکلنا دشوار ہو گیا، سب کچھ پریشانی کا عالم ہے، لیکن بنی اسرائیل کے گھر میں پانی کا ایک چھینٹا تک نہیں ہے، جبکہ ان کی دیوار آج ایک دوسرے سے ملی ہوئی، بنی اسرائیل پر عذاب کا کچھ بھی اثر نہیں ہے۔ اب فرعون اور اس کی پوری قوم دوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ سے دعا کریں کہ عذاب ہم سے اٹھا لیا جائے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر یہ عذاب ہم سے ٹل گیا تو ہم تم پر ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، عذاب اٹھا لیا، 1 مہینے کی مہلت دی یا 1 سال کی مہلت دی، لیکن اس درمیان میں وہ لوگ ایمان بھی نہیں لائے اور نہ ہی بنی اسرائیل کو آزاد کیا، اپنے وعدے سے مکر گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے دوسرا عذاب مٹی کا بھیجا کہ ڈھلوائی ہوں کہ جیسی طوفان کا عذاب چھٹا تو اس کے بعد کھیتوں میں اناج بھرپور آ گیا، تو یہ کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے لیے فائدہ کی چیز تھی، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا کیا رول تھا؟ انہوں
نے کیا فائدہ ہم کو دیا؟ بلکہ تو ہمارے لیے اچھا ہوا کہ یہ جو پانی برسا اور یہ طوفان آیا اس کے جانے کے بعد ہمارے کھیتوں میں اچھا خاصا اناج آ گیا، تو اب ایمان نہیں لایا، وہ فوراً بدل گئے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا اور ان کو نعمت بخشی، وہ اپنے وعدے کو بھول گئے، لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا عذاب ان پر ٹکی کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہرے بھرے ہو گئے اور اناج پک گیا، تب اللہ نے اپنے لشکر ٹکی کو بھیجا کہ ایک ہفتے تک جو ہے یہ عذاب چلتا رہا، اور ٹکیاں اس کثرت کے ساتھ آئی کہ مصر میں سورج دکھائی نہیں دیتا۔ اس طرح سے ٹکیاں جو تعداد میں اللہ تعالیٰ بھیجی، جس نے کھیت کے صفا کر دیے، یہاں تک کہ ان کے کپڑے گرے ہر چیز رکھ کے جو چیک کر دی، ہر چیز ان کی کھانا شروع کر دی، لیکن بنی اسرائیل کے گھر میں ایک بھی ٹکی نہیں ہوئی۔ ان لوگوں نے جب یہاں میں کافی طور پر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام اب دعا کر دیجیے، اب ہم ایمان لائیں گے اور اب جو بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر جو دعا فرمائی، پھر یہ عذاب مجھ سے اٹھا لیا گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام جنگل میں تشریف لے کر اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تو ٹکیاں دائیں بائیں نکل کر کے چلی گئی۔ جب بھی لوگوں نے اپنے کھیتوں میں جا کر دیکھا کہ کچھ اناج ابھی باقی ہے جو رہ گیا ہے، تو کہنے لگے اتنا اناج تو سال بھر کے لیے کافی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ اناج ہمارے لیے سال بھر کے لیے کافی ہے، آئندہ سال پھر نیا اناج ہو کے پھر جو آگے کا کام کریں گے۔ ان کو ایک مہینہ یا ایک سال کی مہلت دی گئی، لیکن نہ لوگوں نے ایمان لایا اور نہ ہی جو ہے وہ بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر ان کا عذاب نازل کیا، یعنی جو اناج بچ گیا تھا اس پر اللہ نے کیڑے بھیجے، کیڑے لگا دیے گئے، اور وہ جو اناج بچ گیا تھا اس کو بھی ان کیڑوں نے کھا لیا، یہاں تک کہ چوہوں کا حال یہ تھا، ان کی چوہوں کی کثرت یہ تھی کہ اگر کبھی کوئی اسرائیلی کوئی جو فرعونی اپنا کرتا اتارتا تو منو چوہے اس کے بدن سے گرتے، ان کے بالوں میں ان کی بھگے تک کھا گئی کہ جسم کے سارے بال تک چار گئی چوہا، اس قدر چوہے، کیونکہ کھانے میں ان کے آٹوں میں ان کے اناج میں ہر چیز میں چوہی چوہ نظر آتا، اور چلنا پھرنا ہر چیز مشکل ہو گئی، اور بنی اسرائیل کا حال یہ تھا کہ وہاں ایک بھی چوہا۔ پھر دوڑ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ دعا کیجئے، ہم پھر وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جب ایمان لائے گا بنی اسرائیل کو چھوڑے، لیکن اللہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور وہ عذاب میں اسے اتار دیا گیا، لیکن اس کے بعد پھر یہ قوم جو ہے ایمان نہیں آئی۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ موسیٰ تم تو بہت بڑے جادوگر ہو، اس لیے کہ تم ہی نے ریت کے ٹیلے پر جا کر اپنا آسا مارا تو ریت کے ذرے چوہے میں تبدیل ہو کر کے آ گئے، اور اب تمہاری دعا سے وہ چلے گئے، تم بہت بڑے جادوگر، ہم تو ایمان لانے والے ہرگز نہیں۔ اب اللہ نے میڈک کا عذاب دے دیا، چوتھا عذاب، اور میڈک کی کثرت اس قدر ہو گئی کہ ان کے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دشوار ہو گیا۔ اگر کوئی فرعونی بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو میڈک اس کے منہ میں چلا لگا، اگر کھانے کے لیے منہ کھاتا تو منہ میں دیوارہ ڈالتا اس سے پہلے میڈک اس کے منہ میں چلا جاتا۔ آواز اس قدر اٹل کرنے کی ہوتی کہ بات کرنا دشوار ہو گیا، آپس میں ایک دوسرے سے کچھ کہنا سننا ان کے لیے مشکل ہو گیا، یہاں تک کہ کھانے کے لیے اگر آنی چلتی اس کے اندر بھی میڈک، پانی کے برتن میں میڈک، ہر چیز میں میڈک ہی میڈک، اگر میڈک کو مارتے تو گندگی کا مار لگ جاتا، اتنی سخت قسم کی بدبو پھیلتی کہ پھر بیماری ہونا شروع۔ اب سب کو پریشان، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑ گیا کہ آپ پھر دعا کیجیے، اگر یہ عذاب ہو گیا تو ہم ضروری مان لائیں اور بنی اسرائیل کو آزاد کریں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ عذاب میں کھایا گیا، اللہ نے ایسی ہوا بھیجی کہ ساری میڈک کو اٹھا کر جو سمندر کی طرف پھینک دیا۔ پھر ایک مہینہ ایک سال کی مدت تھی، لیکن اس درمیان میں پھر ایمان نہیں آیا اور نہ ہی بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ تب وقت اللہ نے پانچواں عذاب، اور یہ سب سے سخت تر عذاب اور سب سے واضح کھلا ہوا عذاب تھا، ان کا سب سے پہلے دریائے نیل کا سارا پانی خون ہو گیا، ان کے گھروں میں رکھا ہوا پانی، مٹکوں میں، ہنڈوں میں، برتنوں میں، ہر چیز میں رکھا ہوا پانی خون، یہاں تک کہ جس کے گھر میں کھانا بنا ہوا تھا، شوربہ تھا، وہ سب خون ہو گیا، ہر چیز خون بن گئی، صرف بنی اسرائیل اس سے تو محفوظ ہے۔ بنی اسرائیل کو اتنا واضح عذاب تھا، اتنی کھلی ہوئی نشانی تھی کہ بنی اسرائیل کے گھر میں خون کا ایک قطرہ نہیں، پانی خالص پانی ہوتا، لیکن فرعونیوں کے یہاں پر خون جو ہے پانی خون بن گیا ہوتا، ہر چیز خون بن جاتی۔ فرعون نے حکم دیا کہ یوں کرے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو تو فرعونی کھانا، ان کے برتن میں کھانا تھا۔ اب دیکھیے وہ کہ جس کو اس نے ذلت کے کاموں پر لگا رکھا تھا، فرعونی بنی اسرائیل کو ذلیل اور حقیر سمجھتے تھے کہ یہ کوئی ذلیل قوم ہے، حقیر قوم ہے، اور سارے کام ان کی طرف دیں گے، یہاں تک کہ تمام جو تو برے گندے کام تھے، گھر صاف کرنے کے، نالے صاف کرنا، یہ کچرا اٹھانا، یہ سارے کام ان کو دیے، ان کو ذلیل اور حقیر سمجھتے تھے، ان سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، ان کو اپنے ساتھ
طریقے کا کام تھا، لیکن جب اللہ نے یہ عذاب بھیجا تو اتنا واضح عذاب تھا کہ اب فرعون یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہے تو فرعونی کھانا کھائے، ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے برتن میں کھانا کھائے۔ اب یہ ہوتا کہ ایک ہی برتن ہوتا، اس میں کھانا اور سالن ہوتا، لیکن جب بنی اسرائیل والا اس میں سے لقمہ اٹھاتا تو وہ لقمہ صحیح سلامت ہوتا، وہ سالن ہوتا، لیکن جب فرعون اسی برتن سے لقمہ اٹھاتا تو خون بچا۔ اب جب یہ کیفیت ہو گئی کہ پیاس سے مرنے لگے تو فرعون نے حکم دیا کہ ایسا کرو کہ بنی اسرائیل پانی اپنے منہ میں لے اور اس پانی کی کنڈلی جو ہے تو فرعونی کے منہ میں کر۔ اس کے بعد ایسا ہی کیا، فرعونی جو ہے تو پانی کے لیے جب ترس گئے تو بنی اسرائیل کے پاس گئے۔ بنی اسرائیل کا شخص پانی کے اپنے منہ میں لیتا، وہ کون جس کو یہ بڑے ذلیل سمجھتے تھے، اللہ نے وہ کیسے ذلیل کیا، وہ بھی سنت کا شام کو ذلیل بناتا، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کا شخص اپنے منہ میں پانی لیتا اور وہ پانی کی انگلی اس جو فرعونی کے منہ میں کرتا، تو پانی جب تک بنی اسرائیل کے منہ میں رہتا وہ پانی رہتا، لیکن جیسے ہی فرعونی کے منہ میں پہنچتا وہ خون بن جاتا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے ذریعے ان کے منہ میں کنڈلی کروا، ان کا خون ان کے منہ میں ڈلوا دیا، اتنا ذلیل اللہ نے ان کو۔ اس لیے کبھی کسی کو ذلیل نہ سمجھو، کسی کو حقیر نہ سمجھو، ورنہ اللہ جب دل پلٹے گا تو پھر اسے اللہ عزت دے دے گا اور ہمیں ذلیل کر دے گا۔ اللہ کی محبوب نے کسی وجہ سے انسان کے جانے کہ میں سب سے زیادہ ذلیل ہوں، میں حقیر ہوں، پوری کائنات میں میں سب سے بڑا بنے گا، یہ انسان عاجزی اختیار کرے۔ تو غرض کہ یہ عذاب اتنا واضح طور پر تھا کہ پھر اب بنی اسرائیل کی فرعونی پھر دوڑ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجئے کہ ہم سے یہ عذاب اٹھا لیا جائے، یہاں تک کہ یہ لوگ درخت کے پتے کھانے لگے کہ شاید اس کا رس چوس لے، اس کو کھا لے، لیکن جب اس کو منہ میں ڈال کے چباتے تو اس میں سے بھی خون نکلتا۔ اللہ نے ایسے سخت عذاب مجھے مبتلا کیا اور ہر عذاب پہلے عذاب سے زیادہ سخت اور یہ آخری عذاب بڑا سخت تھا، لہٰذا آگے دوڑ کر کے آئے اور کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے جو ہے تو دعا کر دیجیے۔ یہاں سے ایک بات سمجھ لے کہ جس کے دل میں نبی کی عظمت نہ ہو، نبی کی محبت نہ ہو، اس کو کوئی چیز فائدہ نہیں ہوتی، حتیٰ کہ عذاب الہی سے اس کو جب عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ بنی اسرائیل جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے تھے، قدر کرتے تھے، تو اللہ نے کیا فرمایا، لیکن فرعونی موسیٰ علیہ السلام کی محبت کے منکر تھے، ایسے بلکہ ان کے دلوں موسیٰ علیہ السلام کے لیے ذرا بھی محبت نہیں۔ جب سے آپ نے اعلان نبوت کیا اس کے بعد سے تو ان کا حال یہ ہو گیا کہ ایمان ملنا دشوار ہو گیا۔ یہاں سے پتہ چلا جو اللہ والوں سے بغض رکھتا ہے اللہ سے ایمان کی دولت بھی چھین لیتا ہے۔ اگر ایمان ہے تو چھین لیا جاتا ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اس کو ایمان آتا ہی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ جو اللہ رسول کی شان میں گستاخیاں کر دیتے ہیں، اگر مسلمان ہے تو ایمان سلب، اور اگر مسلمان ہے یہ کافر ہے تو کبھی ایمان اس کو نہیں ملے۔ لیکن کئی کافر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت ہوتی ہے، وہ کچھ کرتے ہیں تو نرم گوشہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کسی نہ کسی ذریعے سے ایمان کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ جس کو ایمان دینا چاہتا ہے اس کے دل میں پہلے نبی کی عزت کو پیدا کر دیتا ہے، نبی کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی سمجھ لیں کہ فرعونیوں پر جو عذاب آئے وہ فرعونیوں کے لیے عذاب تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی، اور بنی اسرائیل کے لیے ایک طرح سے اللہ کی رحمت تھی اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے انہی کی نشانی تھی کہ دیکھ جو لوگ ہم پر ہماری باتوں پر مانتے ہیں، جو اللہ و رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور نبی کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ ان پر کیسے کرم فرماتا ہے، اللہ ان کو کیسے مصیبتوں سے اور عذابوں سے بچا لیتا ہے، اور جو قوم اللہ و رسول کی نافرمانی کرتی ہے اس پر کیسے عذاب اترتا ہے۔ ایک ہی گھر ہے، آزو بازو میں گھر ہے، لیکن عذاب کا اثر بازو میں دیکھا جا رہا ہے، اس گھر میں نہیں دیکھا جا رہا۔ یہی ہوتا ہے قبر کے معاملہ کہ کئی قبریں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہے، ایک گنہگار کی قبر ہوتی ہے، نیکوکار کی قبر ہوتی ہے، اس پر ادھر عذاب ہو رہا ہوتا ہے، ادھر اس پر جو عذاب ہو رہا ہے، بلکہ بعض اوقات ایک ہی قبر میں نیک بھی ہوتا ہے، بد بھی ہوتا ہے، تو عذاب جس پر ہونا ہوتا ہے اس پر عذاب ہوتا ہے، لیکن نیکوکار اس مقام میں بھی نعمت میں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی شان ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پہ رکھ کر کے کسی کو عذاب دے، کسی کو جو بچا دے۔ تو غرض کی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ فرعون سب سے بڑا ظالم و جابر بادشاہ، لیکن باوجود اس کے اس کو جو تھی 6 عذاب اس کے اوپر آئے اور ٹلتے ہیں۔ میں نے کہا اس سے پہلے
اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی. موسیٰ علیہ السلام کو اس نے دوست کہا, موسیٰ علیہ السلام کو بیٹے کی طرف پالا, ان پر جب اپنا مال اس نے خرچ کیا تو اللہ نے کرم یہ کیا کہ اس کو مہلت اللہ دیتا رہا, ورنہ قوموں پر جب عذاب آتے ہیں تو پھر وہ عذاب ٹالے نہیں جاتے بلکہ قومی ہلاک کر دیا جاتا. لیکن فرعونیوں پر جب عذاب آیا تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جو ہے تو ٹلتا رہا, تاکہ فرعون نے جو احسان کیے ہیں مظاہر ان کا جو ہے تو تصفیہ ہو جائے اور وہ اس کے اوپر کچھ باقی نہ رہے. یہی آقا علیہ السلام کے ساتھ ہے. آقا علیہ السلام کو جنہوں نے احسان کیا اللہ نے اس کا سینہ کو دے دیا, جیسے کہ میں نے کہا کہ ابو طالب کے بارے میں, ابو لہب کے بارے میں. تو غرض کہ اللہ کسی کا جو ہے تو احسان باقی نہیں رکھتا اپنے نبی. غرض کہ کافر کو کوئی عبادت نفع نہیں دے. کافر اگر کوئی بھی عبادت کرے اسے نفع نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ اس نے کسی نبی کی خدمت. نبی کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ جس پر اللہ کافر کو بھی کچھ نہ کچھ انعام عطا فرما دے. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی خدمت کی تو اللہ نے 5-6 مرتبہ عذاب ڈال دیا. ابو طالب نے حضور کی پرورش کی تو اللہ تعالی نے جنت کے پہلے درجے میں رکھا جہاں عذاب سب سے ہلکے درجے کا. ابو لہب نے حضور کی ولادت کی خوشی منائی تو اللہ ہر پیر کو سے عذاب کو کم فرما دے. ورنہ کافر کتنے ہی نئے کام کرنے اس کا کوئی سو فائدہ حاصل نہیں. آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے کافر ہیں جو کبھی کبھی مدرسوں میں مسجدوں میں چکر دے دیتے, تو کیا اس کا یہ ثواب نہیں ملے گا؟ ہرگز نہیں, بلکہ اللہ ان پر احسان نہیں رکھتا بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کچھ نہ کچھ صلہ دے کر ان کا احسان جو ہے چھوٹا کر دیتا ہے. یا تو یوں ہوتا ہے کہ کبھی موت کی سختی تھوڑی کم کر دی جاتی ہے, یا کبھی یوں ہوتا ہے کہ کسی پریشانی سے اس کو نکال دیا جاتا ہے تاکہ وہ جو اس نے کام کیا ہے تو اس کا بدلہ یہی ہو جائے گا آخرت میں اس کے لیے زندہ کا عذاب. تو غرض کے فرعونیوں پر جب بھی عذاب آتا اس کے درمیان انہیں مہلت دی جاتی تاکہ جو ہے وہ توبہ کر لے اور رب کی طرف جو ہے تو رجوع کر لے. اور یہاں ایک چیز یہ بھی سمجھ لے کہ فرعون تھا اگرچہ بہت بڑا تھا لیکن وہ بڑا سخی بھی تھا. مفسرین نے عذاب کرنے کی جو وجوہات بیان کی اس میں ایک وجہ یہ بھی بیان کی کہ ایک تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی, دوسرا یہ کہ اس نے اپنا مال موسیٰ علیہ السلام پر خرچ کیا, دوسری چیز یہ کہ روزانہ اس کے وقت اس کے کچن میں جو ہے 1000 بکرے ذبح ہوتے اور ان کا گوشت جو ہے وہ غریبوں میں بانٹ دیا جاتا. وہ بہت سخی بھی تھی. لیکن جب اس کی ہلاکت کا وقت قریب آیا تو حامان نے اس کو مشورہ دیا کہ اتنی فضول خرچی کرنا اچھی بات نہیں, جو ہے تو چیزوں کو جو ہے اپنی پونجی کو جو ہے کچھ محفوظ بھی رکھنا چاہیے. تو لہٰذا وہ یہ کام کم کرتا رہا, بکرے کم ذبح ہوتے رہے, یہاں تک کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جس دن فرعون گھر ڈوبا اس دن صرف ایک بکرا اس کے مطبخ میں, اس کے مطبخ میں, اس کے کچن میں ایک ہی بکرا ذبح ہوا تھا کہ جو صرف اسی کے گھر میں سر ہو. تو فرماتے ہیں کہ جب تک انسان نیکی کرتا ہے خیرات کرتا ہے تو بلائیں ٹلتی رہتی ہے. جب خیرات روک لیتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے بلائیں ٹلتی ہے. اس لیے فرمایا کہ جب لوگ زکات روک لیتے ہیں تو اللہ بارش روک لیتا ہے, اور جب بندے اپنا ہاتھ وسیع کر دیتے ہیں تو اللہ اپنی نعمتوں کو ان پر کھول دیتا ہے. تو یہ دلیل ہے کہ فرعون بڑا سخی تھا لیکن جب اس نے سخاوت کو روک لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے عذابات کا سلسلہ بھی شروع کیا اور آخر میں جا کر کے جو ہے تو گرد میں ہو گیا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ رات کی تنہائیوں میں رکتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا, اللہ کے حضور اپنی بندگی اور رب کی جو ہے تو ربوبیت کا جو ہے وہ تکرار کر لیا کرتا تھا. بلکہ ایک روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جب اس کے دور حکومت میں ایک مرتبہ دریائے نیل سوکھ گیا تو اس وقت وہ جو ایک ٹاٹ کا کپڑا پہن کر دریائے نیل میں جا کر کے سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں پھر گرا کر کے کہ مولا پوری حقیقی مالک ہے, مولا تم پانی کو جاری کرنا. جب پانی کی آواز سے پیچھے سے سنائی دی تو وہ وہاں سے سردے سے سر اٹھا کر کے لوٹ کر آئے, لیکن پھر وہی آ کے دیکھو میں نے دریا کا پانی جاری میں خود. بہرحال اللہ جس کو توفیق دے اسے توفیق دے. بہرحال غرض یہ کہ اگر انسان اللہ کے نبی کا غلام ہے چاہے تو تمام چیزیں اس کے جو ہے تو زیر قدم ہوتی ہے, ہر چیز اس کے تابع فرمان ہو جاتی ہے, ہر چیز اس کی بات مانتی ہے. لیکن جب بندہ نبی کے مخالف کھڑا ہو جائے, کسی ولی کے مسئلے کو نہ ملا کر کھڑا ہو جائے تو پھر ایک
انسان میں طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کی بے چکی اس مصیبت اس عذاب کو ٹال سکے. جھوٹ کتنی چیز چھوٹی سی چیز ہے جس کو انسان اپنی ہتھیلی چٹکیوں میں مسل دے. جھوٹ کو آپ دیکھتے ہیں اپنے سر میں چٹکی ہوتی ہے اس کو انسان چٹکیوں میں مسل سکتا ہے. محنت کیا ہوتی ہے؟ ایک پتھر مارا ختم ہو گیا. پھر ایک چھوٹا سا پرندہ خون اس کی کیا مثال ہے, پانی اس کی کیا اوقات ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر عذاب نازل کرتا ہے تو پھر ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ان پر جب حاوی کرتا ہے. اتنا بڑا لاہور لشکر ہونے کے بعد پھر اور اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے بعد اتنی احتیاطی تدابیر ہونے کے بعد بھی وہ ان عذابوں کو ٹال نہ سکا بلکہ شعیب موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا. اتنے بڑے بادشاہ کو کوئی تدبیر کام نہیں آئی کہ کیسے ان عذابوں سے چھٹکارا حاصل کرے. تو صرف بس یہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حضور چھپا ہے, ورنہ اللہ ایک مچھر کے ذریعے بھی انسان کو پریشان کرتا ہے. روایت میں کہ ایک مرتبہ جب مامون رشید جو ہے بادشاہ گزرا, وہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے اپنی تعریف بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک مچھر کے ذریعے سے سوئی کرتے, ایک مچھر اس کے کان کرنے آ کے بنانے لگا. مچھر کو کبھی ادھر سے بھگا دو تو ادھر آتا, کبھی یہاں سے بھگا دو تو آپ کے سامنے آتا, آپ کے پاس سے بھگا دو تو منہ کے پاس, کبھی ناک کے پاس, یہاں تک کہ پریشان ہو گیا, اس کا بولنا بند ہو گیا اور جو تم نیچے آ کر کے بیٹھے. تاکہ ایک مچھر میں عاشقی سے ایک اللہ کا بندہ اس مجلس میں موجودہ کہنے لگا کہ مامون رشید تو ممبر رسول پر کھڑے ہو کر اپنی بڑائی بیان کر, اور دیکھ اللہ نے ایک مچھر کے ذریعے تیری بولتی بند کر دی. ایک مچھر کے ذریعے اللہ نے تیری بولتی بند کر دی. تو انسان کو چاہیے اپنی بڑائی اللہ کی بڑائی بیان کرے. اللہ چاہے تو ایک مچھر کے ذریعے سے انسان کو اتنا عاجز کر دے کہ اس کی بولتی بند ہو جائے. کتنا ہی بڑا بادشاہ. تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ ہر وقت جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے, ورنہ پھر اللہ جب عذاب بھیجتا ہے تو پھر اس کو ٹالنے کی طاقت نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا 5000 بنی اسرائیل پر اب وقت کے فرعون نے ہند میں اپنے آپ کو جو ہے خدا سمجھ بیٹھا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس میں مسلمانوں سے اس ملک کو جو ہے منتقل یہ جو مہم چلائی کہ مسلمانوں سے ہندوستان کو آزاد کر دیا جائے, مسلمانوں کو یہاں سے نکال دیا جائے. جب NRC اور CA کا قانون بنایا گیا اور مسلمانوں پر عرض حیات کر دیا گیا تو اللہ نے بھی اتنا واضح عذاب بھیجا کورونا وائرس. جو لوگ مسلمانوں کو ملک سے نکالنا چاہتے تھے اللہ نے ان کا گھروں سے نکلنا بند کر دیا. گھروں سے نکلنا بند ہو گیا, گھروں میں منہ کر کے بیٹھے. تو اللہ کی کھلی ہوئی نشانی ہے جو ایک طرح کا عذاب ان کے لیے, لیکن مسلمانوں کے لیے عبرت کا سامان ہے کہ سمجھ لو کہ اللہ ہمیشہ مومنوں کی مدد فرماتا ہے, لیکن مسلمانوں کے چاہیے کہ اپنے رب کے رسول آ کر چھپے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی پریشانی آتی, مصیبت آتی ہے تو کافر کے لیے عذاب ہوتا ہے, لیکن مومن کے لیے عبرت کا سامان ہوتا ہے. کوئی بھی نشانی ہے کورونا وائرس. کتنے مسلمان اس کے اندر بہت کم تعداد میں, لیکن الحمدللہ جتنے بھی ہیں ان کو کفن کو دفن نصیب ہوا, لیکن ان کے کتنے مرے, لیکن ان کی سنسکرت کے مطابق ان کے دھرم کے مطابق کتنوں کی آنکھ کو چپا دی. یہ کھلا ہوا عذاب تھا اللہ کہ جو قوم مسلمانوں کو نکالنا چاہتی تھی اللہ نے اسی قوم کو کتنا ذلیل کر کے رکھا. اور مسلمانوں کو اللہ نے ترقی دیا. آپ اسلام فرماتے ہیں کہ مسلمان کو مصیبت پہنچتی ہے اور کسی قدرتی حادثے میں اس کا انتقال ہے, اللہ اس پر بھی سوائے ثواب عطا فرماتا ہے. تو مومن کے تو دونوں حال میں لگے, لیکن پھر بھی ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ رَبَّكَ بِمَا أَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ. اب جب ان کے اوپر کوئی عذاب آتا, کوئی مصیبت آتی تو دوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہم سے یہ عذاب اٹھا لیجیے. وہ وعدہ جو اللہ نے آپ سے کیا ہے اس وعدے کے صدقے میں ہم سے اس عذاب کو اٹھا لیجیے. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ایمان بھی لائیں گے آپ پر اور جو ہے تو بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے. لیکن جیسے ہی ان سے عذاب اٹھا لیا جاتا وہ فوراً اپنے وعدے سے پھر جاتے. اب ان کا حال یہ ہو گیا کہ جب عذاب آتا تو دور میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ سے دعا کریں. وہ وعدہ جو اللہ نے آپ سے کیا یا تو بنیاد کی دعا کی بنیاد کا وعدہ یا تو پھر وہ نبوت جو اللہ نے آپ کو عطا کی اس کے صدقے آپ جو ہے تو اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجیے کہ ہم سے عذاب اٹھا لیا جائے. لہٰذا جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ لوگ ایسا نہیں تھا
کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو بلانا دیتا کہ چکی کا موسیٰ علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کے ایسا نہیں ہوتا. یہ یوں کہ موسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے ہیں اور فرعون کا بھی راستے سے گزر اور ملاقات ہو گئی یا کسی فرعونی کی ملاقات ہو گئی, اس نے چلتے چلتے کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجیے کہ عذاب ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا کیونکہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے. آیت کریمہ یہ بتا رہی ہے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ جمع کا صیغہ, یعنی ایک دو شخص نہیں آتا تھا, پوری کی پوری قوم فرعون کے ساتھ آتی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے دروازے پر آتے تھے اور وہاں آ کر عرضی لگاتے تھے کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کی بارگاہ میں اس وعدے کے صدقے میں دعا کیجیے اللہ نے آپ سے فرمایا کہ آپ سے عذاب اٹھا لیا جائے. تو پتہ چلا کہ نبیوں کے دربار میں اللہ ان کو لا کر کھڑا. پتہ چلا کہ عذاب خدا کی طرف سے آتا تھا لیکن اسے دور کرنے کی طاقت اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی. تو لہٰذا یہ جو ہے یہ بھیڑ موسیٰ علیہ السلام کے دروازے پر لگتی تھی لیکن وقتی طور پر ہوتی, وقتی طور پر عذاب ہو گیا بھیڑ چھڑ گئی. لیکن اللہ نے کرم اپنے محبوب پر کیسا فرمایا کہ فرمایا ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, میں تو سارے عالموں کو رحمت بنا کر بھیجا ہوں, سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہوں. اب جس کو قیامت تک جو نعمت ملنی ہوگی وہ آپ کے صدقے میں ملے گی. پوری کائنات آپ کے در پر آ کر چھوڑی. اب اگر بادشاہ بھی ہے, نیکوکار بھی ہے, مومن بھی ہے, پردار بھی ہے, کافر بھی ہے, مشرک بھی ہے, مرتد بھی ہے, تو سب کو حکم ہے کہ نبی کے دربار میں آ جائے. اور ما آتاکم رسول, رسول جو دے وہ لے, سب کو لا کر رسول کے در پر کھڑا کر دیا. میاں اسلام فرماتے ہیں کہ واللہ یؤتی انما انا قاسم, اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا. تو ساری کائنات کو جو صدقہ کرتا ہے, جو بھیڑ لگی ہے وہ مصطفیٰ کے در پہ لگی. موسیٰ علیہ السلام کے وقت اللہ نے فرمایا کہ لوگوں جب گناہ کرو تو پھر گھبراؤ نہیں. اللہ نے گناہ گاروں کو بھی تسلی دے دی. وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلَمُونَ أَنفُسَهُمْ جاؤ, اے گناہ گاروں میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ, توبہ کرو, میں گناہوں کو معاف کر. نیکوکاروں کو بھی اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ اور ان کی پیروی کرو. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے میرے نبی کی پیروی کر دی مجھے میری جو باتوں پر عمل کر دیا وہ کامیاب ہو. تو سب کو اللہ نے نبی کا در دکھایا. کسی کافر کو بھی کلمہ پڑھائے تو نبی کی شریعت کی طرف آ جا, نبی کے دین کی طرف آ جا, نبی کے قرآن کی طرف آ جا, تجھے ایمان کی دولت عطا کر دی جائے گی. اپنے کفر سے, اپنے شرک سے, اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہو, نیک اعمال کرنے ہو, کوئی بھی ہو, کیونکہ ہر ایک آدمی نبی کے یہاں پیش ہو. تو پوری کائنات کو اللہ نے حضور کے در پر لا کر کے چکا دیا. خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مطر مطر جو وہاں سے ہو یہی یہاں کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں, جو نبی کے در سے ٹھکرا دیا جاتا ہے, جو نبی کے در سے بھگا دیا جاتا ہے. اب پوری کائنات میں اس کو کچھ نہیں ملا ہے, نہ اس کو ایمان ملے, نہ ہدایت ملے, نہ نعمت ملے, نہ کوئی چیز ملے. تو یہ اللہ کا قانون, یہ اللہ کا طریقہ کار ہے کہ جس کو جو لینا ہے وہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جائے. تو غرض کہ یہاں پر بھی یہی ہوا کہ تمام جو ہے تو فرعونی آ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے کہ ہم سے جو ہے تو اس عذاب کو جو ہے تو اٹھا لیا جائے. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے لیے دعا کرتے اور پھر ان سے جو ہے تو عذاب اٹھا لیا جاتا تھا. لہٰذا ان مذکورہ عذابوں میں سے کوئی عذاب کے علوم کا آتا تو موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آ کر عرض کرتے اور کہتے کہ آپ عذاب کے لیے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعا. اب یاد رکھیں صرف دو قومیں ایسی جن سے عذاب پیدا ہے, باقی کوئی قوم ایسی نہیں اسی سے عذاب ہوا. ایک تو یہی قوم تھی اور دوسری جو تو قوم یونس. قوم یونس پر جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا, انشاءاللہ میں جب ذکر کروں گا یونس السلام کو سنا ہوا, تو جب ان پر عذاب آیا تو یونس السلام قوم کو چھوڑ کر چلے گئے. آپ قوم کو چھوڑ کر نکل گئے, وہ جو دریا کی آپ گئے دریا میں مچھلی کے پیٹ میں اسامہ کاٹی جب سنیں گے, تو اس وقت جب قوم پر عذاب آیا تو قوم نے عذاب کو جب آتے ہوئے دیکھا تو پوری قوم یونس علیہ السلام کی طرف ہو اور کہنے لگی کہ یونس علیہ السلام ہم آپ اور آپ کے رب پر ایمان لائے. اسی وقت ایمان لے آئے تو عذاب فوراً اٹھا دیا. اور وہی یہ جو فرعونی ان پر جب عذاب آتا تو یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ گیا اور کہتے کہ آپ اگر عذاب ہم سے ٹال دیں تو ہم ایمان لائیں. تو ایمان کے وعدے پر ان سے عذاب کرتا. تو صرف یہ دو قومیں ہیں جو عذاب کے وقت نبی کی طرف بھاگی تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا, اور جو قوم عذاب کے وقت نبی کی پناہ نہ لی وہ قوم ہلاک ہو گئی. پتہ چلا اللہ والوں کی پناہ لینے سے اللہ مصیبتوں کو دور کر دے. اس لیے ہم اللہ والوں کی پناہ لیتے ہیں. کل قیامت کے دن بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ سب کے لیے ہوگی کہ جب کوئی نبی کسی کی شفاعت نہ کرے گا, سارے ولی واحد حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کریں گے یا رسول اللہ شفاعت کیجیے, یا
تھے یا غوث سے مدد لیتے، غریب نواز کی پناہ لیتے، کیونکہ یہ وہ اللہ والے ہیں جو اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت اور بلاؤ کو دور کر دیتا ہے، جو قوم مصیبت کے وقت نبیوں ولیوں کی طرف دوڑتی ہے، اللہ ان نبیوں اور ولیوں کے صدقے میں انہیں مصیبت سے نجات دے دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اس کی واضح طور پر جو ہے تو دلیل ہے۔ یہاں سے ایک چیز یہ بھی سمجھ لیں کہ اس وقت بنی اسرائیل دلی طور پر موسیٰ علیہ السلام کو نبی تو جان چکے تھے، لیکن مانتے بھی تھے۔ جاننا اور ماننا اور ہوتا ہے۔ جیسے آج کل کے کافر یہ بھی حضور السلام کی شان میں کبھی کبھی جو نعتیں لکھ دیا کرتے ہیں، بہت سو کے کلام مشہور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان ہوتے۔ حضور کو نبی جاننا اور ہے اور ماننا اور ہے۔ تو حضور کو اللہ کا نبی دل سے بھی مانے اور زبان سے بھی جو ہے تو اس کا اقرار کرے۔ لہٰذا مصیبت کے وقت بزرگوں کے آستانے پر حاضری دینا یہ جو ہے تو فطرت انسانی کا تقاضا ہے۔ یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے۔ آپ دیکھیں اگر کوئی بچے کو آپ مارے تو وہ اپنی ماں کو چلاتا ہے، ماں کو پکارتا ہے۔ اس انسان کو جب مصیبت پہنچتی ہے نا تو اپنے کسی قریبی دوست یا رشتے دار یا کسی جو قریبی کو پکارتا ہے مدد کے لیے، کیوں؟ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ جب اس کو کوئی پریشانی پہنچتی تو اپنے ہم جنس سے مدد کے لیے اس کو آواز دیتا ہے، اس کو پکارتا ہے۔ یہ تو انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ اب جو لوگ اسے شرک کہتے ہیں وہ اپنی فطرت سے جو تو چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے شک قادر ہوگا، لیکن اللہ ہماری نگاہوں سے غائب پوشیدہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ انسان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے ہم جنس سے مانوس ہوتا ہے۔ جب مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے ہم جنس کسی کے پاس جا کر کے جو ہے اس سے مدد طلب کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے نبیوں اور ولیوں کا وسیلہ رکھا تاکہ جب پریشانی پڑے تو ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ تاکہ تمہیں ان سے حاصل ہو، ان سے لگاؤ ہو اور پھر ان کی برکت سے اللہ جو ہے پریشانی کو دفع فرما دے۔ لہٰذا اللہ کے نیک بندوں کے صدقے میں اور جو چیز اللہ نے ان کو عطا فرمائی، چاہے وہ نبوت ہو یا ولایت ہو یا ان سے نسبت رکھنے والی کوئی چیز، اس کے وسیلے سے جو ہے دعا کرنا یہ بالکل جو ہے تو جائز ہے۔ دیکھو یہ جو بنی اسرائیل سے آ کر کے کیا کہتے تھے فرعون کہ وہ وعدہ جو اللہ نے آپ سے فرمایا ہے اس وعدے کے صدقے میں آپ ہم سے جو اس بلا کو دور کر دیں، اس مصیبت کو جو ہے تو ہم سے دور کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ ایک چیز یہ بھی سمجھ لیں، وہ کیا کہتے تھے؟ ہم آپ پر ایمان لائیں، یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ کے رب پر ایمان لائیں، ہم آپ پر ہم آپ پر ایمان لائیں۔ کیا مطلب یہ کہ نبی پر ایمان لانا گویا کہ تمام دین کے احکام کو مان لینا۔ جو خدا کو مان لے لیکن نبی کو نہ مانے وہ کافر و کافر ہے، لیکن جو نبی کو مان لے وہ خدا کو بھی مان لیتا۔ اس لیے کہ جس نے نبی کو مانا وہ نبی کی ہر بات مانے۔ یہود و نصارہ اس لیے مشرک ہے کہ خدا کو مانتے لیکن ہمارے نبی کو نہیں مانتے، اور ہم مسلمان تمام نبیوں کو بھی اور ہمارے نبی کو بھی مانتے ہیں، جس نے خدا کو بھی مانتے، اس لیے مسلمان ہیں۔ تو لہٰذا ایک چیز بھی سمجھ لیں، تو اللہ والوں کے صدقے میں اور ان کی جو ہے تو جو چیز اللہ نے عطا فرمائی اس نعمت کے صدقے میں دعا کرنا، جیسے انہوں نے کہا کہ جو وعدہ اللہ نے آپ سے کیا اس کے صدقے میں، کیونکہ اللہ رسول کے مبارک کے صدقے میں، رسول کے پیدل شریف کے صدقے میں، یا جو ہے ان کی چادر مبارک کے صدقے میں، سیدہ فاطمہ کی چادر کے صدقے میں، امام حسن اور حسین کے نورانی محبت کے صدقے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ایسی دعا کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ یہاں سے ثابت ہے۔ لہٰذا ایک آخری چیز یہ بھی سمجھ لیں کہ چونکہ ان اللہ والوں نے ما فوق الاسباب امتحان، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ما فوق الاسباب دعائیں کی قبول فرما۔ اللہ نے حکم دیا جو کام انسانی طاقت سے باہر انسان اس کو کرنا اس کے لیے حد درجے کا مشکل وہ کام یہ روک کر گزرتے۔ ابراہیم السلام کو حکم ہوا اپنی اولاد کو بیوی کو جو ہے بیاہ ہو گیا میدان میں چھوڑ، آپ نے چھوڑ، آپ نے کودنے کا حکم ہوا کود گئے، بیٹے کو سوا کرنے کا حکم ہوا کر دیا۔ تو چونکہ ان کو ایسے کاموں کا حکم دیا جاتا ہے جو عقل کے خلاف ہوتے ہیں، جو انسانی طاقت سے باہر ہوتے ہیں، لیکن یہ انبیاء اولیاء ایسے کاموں کو کر گزرتے ہیں۔ سرکار کو بعد 40 سال تک عشاء کے خصوص فجر کی نماز ادا کرتے رہے، 15 سال تک ایک پیر پر کھڑے ہوئے پورا قرآن ختم کرتے رہے، جنگلوں میں یہاں کے گھومتے رہے، 40 دن تک بغیر کچھ کھائے پیے اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ اور انہوں نے جب ایسے کام انجام دیے تو اللہ تعالیٰ ان کی ایسی دعائیں قبول کرتا ہے جو ناممکن ہوتی ہے۔ جو کام ناممکن ہوتا ہے اللہ ان کی دعا سے ممکن کر دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت امتحان دیا ہے کہ جو ناممکن تھا انہوں نے وہ ممکن کر دکھایا، اب یہ جو ناممکن کہتے ہیں اللہ اسے ممکن کر دیتا ہے۔ تو یہ
بس یہ چیز سمجھ لیں کہ آج کل آخری بات کہ ہمارا بھی حال ایسا ہی ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر اللہ کا در یاد آتا ہے، چلو بول چل کے نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھ لو، یہ کر لو، یا مسجد کا دروازہ یاد آتا ہے، پیر صاحب یاد آتے ہیں، مولوی صاحب یاد آتے ہیں، کوئی عامل کی یاد آتی ہے، مصیبت آتی ہے، جیسی مصیبت کر دی اللہ نے نعمت دی کہ فوراً بھول جاتا ہے۔ پہلے تو خوب آگے دعائیں چلے گی کہ اللہ میری روزی میں برکتیں دے دے، میرا یہ کام ہو جائے، میری وہ مصیبت چل جائے، مجھے نوکری لگ جائے، جیسے اللہ کرم فرما دیتا ہے روزی میں برکت آ گئی، یا نوکری سے لگ گیا، یا پھر نعمت اللہ نے دی تھی جس کا وہ چاہ رہا تھا، اولاد چاہا اللہ نے دے دی، لیکن اب اللہ جو خدا کو بھول جاتا ہے۔ اب وہ رزق میں جو گر جاتا ہے، وہ جس روزی کے لیے جس رب کی بارگاہ میں گر کے آ رہا تھا، جب اس رزاق نے روزی دے دی تو اب روزی کی فکر ہے، رزاق کو بھول گیا۔ یہ حال ہمارے جیسے ان فرعونیوں کا حال تھا کہ جب عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کہتے کہ عذاب کو اٹھا دو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ایمان لائیں گے اور جو بنی اسرائیل کو عذاب کریں گے۔ یہاں بندہ کہتا ہے کہ مولا ایک بار تم مجھ پر کرم کر دے، مجھ کو یہ نعمت دے دے، میں زندگی بھر جو نمازیں پڑھوں گا، یہ کروں گا، لیکن جب نعمت مل جاتی ہے تو اپنے وعدوں کو بھول جاتے ہیں، پیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدے کرتے ہیں۔ یا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ اور رسول سے کیے ہوئے وعدے کو توڑنا سخت کس موقع ہوگا، بلکہ جس نے اللہ اور رسول کے نام کی قسم کھا کر وعدہ کیا یا اس قسم کو توڑا، اس پر کفارہ واجب اور سخت درجے کا ملے گا۔ تو پیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیٹھ ہوتے ہیں کہ گناہ نہیں کریں گے، نمازیں نہیں چھوڑیں گے، نیک اعمال کریں گے، تعلیم نہیں اٹھائیں گے، ساری باتیں طے کرتے ہیں، لیکن جیسے پیر کے ہاتھ سے ہاتھ الگ ہوا تو وہ پھر وہی کی وہی پھر نمازیں گائے۔ تو یہ حال نہ کریے، ورنہ پھر اللہ کا عذاب برسا تو ڈھیل دیتا ہے تو ڈھیل دیتا ہے، جب اپنی رسی کو کھینچتا ہے تو ان کا شرطی کا شدید پھر اس کا عذاب برسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صدر تمام کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات نماز کے اعتقاد مسائل سے جو سماعت کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ کی ابتدا میں تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی سورت یا کسی صورت کی شروع کی آیتیں پڑھے تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، اگر پڑھے تو اچھا، نہ پڑھے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں امام اور منفرد یعنی جو اکیلے نماز پڑھتا اس کے لیے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی آخر میں جب آمین کہے تو آمین کہنا سنت ہے۔ اگر ہم تنہا بھی نماز پڑھ رہے ہیں، بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو جب ہم کہے اس بار آمین کہیں سنت ہے، اور اگر امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کے پیچھے کو خاموش کر رہا ہے، لیکن جب امام کہے تو آمین کہیں، صرف اتنا کہ ہمارے اپنے کام سن لیں۔ فی الحال ان دو مسائل